ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس میں خیر بھی رکھ دی ہے اور شر کو بھی رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جو سراسر خیر ہوتے ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراسر شر ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی۔ اب اس خیر اور شر کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ انسان کے اندر ایک چیز بنائی جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ وہ انسان کا ضمیر بہترین منصف ہے، بہترین جج ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ تب سچ بتا دے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، استفت قلبک، فرمایا کہ تو اپنے دل سے پوچھ۔ دل بتا دیتا ہے کہ انسان تو کر کیا رہا ہے۔ ایک آدمی کو مسئلے کا پتہ نہیں، دل میں جھانک کے دیکھے، دل بتا دے گا۔ جب دل چاہے کہ میں اسے لوگوں سے چھپاؤں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ اس بات کی دلیل کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں دلیل انسان والا نفس ہی بصیرہ، کیوں نہیں انسان اپنے نفس سے خبردار جانتا ہے اپنے آپ۔ ہر انسان کو اپنے اندر کا پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ عذر بناتا لوگوں کے سامنے چمکتے چہرے کے ساتھ آتا پھرے، اس کو اپنے اندر کی حقیقت کا پتہ۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے عیبوں سے باخبر کر، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نگاہوں سے اوجھل کر۔ بندہ اپنے ہاتھوں سے ایک کام کرتا ہے، اس کی آنکھ دیکھتی نہیں، اس کا دماغ سوچتا نہیں کہ میں اللہ کی کیا نافرمانی کروں۔ جس طرح درختوں کو اپنے پھل ودی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے عیب برے معلوم نہیں۔ نفس اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور پیش کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ دھوکے سے کماتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے جی میں اپنے لیے تو نہیں کرتا، بچوں کے لیے کرتا ہوں، میں نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہے۔ اس کا لاجک دے رہا ہے نفس کہ تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا کہ بندہ جیتا جاگتا ہوتا ہے لیکن ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی۔ خود جانتا ہے کہ میں ایک برائی میں پھنس گیا ہوں، برے کام میں لگ چکا ہوں، مگر اپنی اصلاح کی اس کے اندر توفیق نہیں ہے۔ کئی مرتبہ تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا میں کر کے آ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک انجینئر صاحب تھے جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اس کی زندگی بس عام زندگی ہے، نمازیں پڑھ لی، کبھی قضا کر دی، ٹی وی باقاعدگی سے دیکھا، ڈرامے باقاعدگی سے دیکھے، میوزک سنی، گانا سنا، جو عام زندگی ہے۔ نہ پردے کا لحاظ، نہ شریعت کا کوئی ایسا خیال، غیبت بھی کر لی، جھوٹ بھی بول دیا، جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ اس طرح کی زندگی ہے اس آدمی کی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے موقع ملا تو میں نے توبہ کے عنوان پہ کچھ گفتگو کی۔ اس کی ساری بات سنی اور ساری بات سننے کے بعد کہنے لگا جی آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ جی اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، اگر کوئی بے دھیانی میں ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ اس نے بات کہی، مجھے اپنے پاؤں کی زمین ہلتی نظر آئی۔ اتنا بھی انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ اتنا بھی حال ہوتا ہے بندے کا کہ ایسی زندگی ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، حرام کاموں کا مرتکب ہو رہا ہے بندہ، اور پھر کہتے ہیں جی ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بغیر ارادے کے ہو گیا تو اللہ معاف۔ تو انسان ڈرے اس مقام کے آنے سے کہ جہاں
یہ کبائر کا مرتکب ہو اور پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہو۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس پر انسان کی نظر رہے، اپنے من پہ نظر رہے۔ حضرت عمر اللہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا ففی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، میری حقیقت میرے سامنے کھلی رہے، مجھے پتہ رہے میری اوقات کیا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں۔ لیکن چونکہ دین کا کام کرنے، اس لیے اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے عزت عطا فرمائے۔ عزت ہوگی تو لوگ بات سنیں گے نا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، ورنہ جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو ویسے بن جاؤ۔ یہ چیز جو ہے نا کہ اندر سے اور اوپر سے، جو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، کرا کر موم ہو جا یا سنگ۔ ہمارے مشائخ نے اس کا نام رکھا دید قصور۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ ٹرم بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ یہ حقیقت میں انہوں نے یہ لفظ متعین کیے، دید قصور۔ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دید قصور نصیب فرما دے، یعنی اپنے عیبوں کی دید نصیب فرما دے، ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ جائیں، ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے اپنی اوقات کا۔ تو یہ دید قصور نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے۔ مشائخ نے 5 طریقے لکھے ہیں جس سے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہونا۔ اگر انسان اپنے آپ کو کسی متبع شریعت و سنت شیخ کے ساتھ نفی کر لے اور اس کی صحبت میں رہے تو وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی اس بات میں غیبت ہے، اس بات کے عجب معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی۔ کبھی پیار سے اس بندے کو سمجھاتے ہیں، کبھی نرمی سے، کبھی گرمی سے، جیسے بندے کی طبیعت ہو تو اس کو سمجھاتی ہے، روک ٹوک کرتے ہیں۔ یہ جو روک ٹوک ہے یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت سے انسان بچے جب کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو اس کو سمجھانے والا، اس وقت سے اللہ کے کلام مانے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ چنانچہ شیخ کامل کی نظر میں رہنا۔ اب کتنے لوگ ہیں بیعت تو کر لیتے ہیں مگر صحبت میں وقت نہیں گزار۔ مجبوریاں تو بھائی ہر ایک کی ہیں، لیکن اپنی اصلاح یہ بھی تو مجبوری ہے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ساری دنیا کے کاموں کو مجبوری سمجھ لیا اور اپنی اصلاح کو اپنی مجبوری نہ سمجھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کاموں سے پارے ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی اب دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اچھا جی اب اپنی اصلاح کی فکر کرتے۔ ایسا کوئی وقت نہیں آئے، وقت تو نکالنا پڑتا ہے۔ جن کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کیا اس کے لیے وقت ہی نکالتے؟ آپ بتائیں، میاں بھی نکاح کر لیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل ملاپ نہ ہو تو کیا ان کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک بندہ بیعت تو کر لے اور صحبت اختیار نہ کرے تو پھر اس کے احوال و واردات اس کو کیسے نپی؟ یہ چیزیں شیخ کی صحبت سے ملتی، ان کی نظر میں رہے۔ تو بتاؤ کا مشائخ کی طبیعت جمالی ہوتی ہے اور بعض مشائخ کی طبیعت جلالی ہوتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام آپ کی جمالی طبیعت تھی، لیکن انس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، آپ نہ مجھ سے کبھی ناراض ہوئے اور نہ آپ نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا۔ مگر اس کے یہ مطلب نہیں کہ اصلاح نہیں ہوئی، نہیں، اصل میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں قید اتنا تھا کہ وہ ایک نظر میں رنگ میں رنگے گئے تھے، تو وہ منشاء نبوی کو پہچانتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان کی اپنی طبیعت ہی ویسی بن جاتی ہے، ڈھل جاتی، رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے، لوگ نہیں چاہتے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کہ بھئی شیخ کی صحبت میں پھر اس کا شاگرد مرید وہ بھی رنگ پکڑ لیتا ہے اور اس رنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں
کتاب و سنت رنگ ہے، کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور مشائخ قدام یہ رنگ ریز، رنگ چڑھانے والے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جیسے آپ کسی کپڑے کو رنگ کروانا ہو تو رنگریز کے پاس لے جائیں، وہ رنگ چڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں انسان جائے، وہ اللہ کا رنگ دل پہ چڑھا دے، دنیا کے رنگ کو اتارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چڑھاتے ہیں۔ شیخ آئینہ کی معنی رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب کہ بسا اوقات شیخ کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جس کے اپنے اندر کمزوریاں بھی نہ، اس کے ذہن میں بدگمانی آتی رہی گی، اور جس کا اپنا من صاف ہوگا اس کے دل میں محبت کا اضافہ ہوتا رہے۔ ایک ہندو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے۔ یہ کشف ایسی چیز ہے کہ جو بھی محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، یہ ایک دنیا کی چیز ہے، تو جو بھی محنت کرے گا، مجاہدے کرے گا، اللہ دے دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، کافر بھی حاصل کرتے۔ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے۔ چنانچہ مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی میرے دل کو دیکھو کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل سیاہ نظر آتا ہے، بالکل سیاہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ چیز کیسے ملی؟ کہنے لگا جی میں نے اپنے جی کے خلاف کیا، ہر کام نفس کے خلاف کیا، مجاہدہ کیا۔ تو آپ نے ذرا تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر فرمایا بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور وہ آگے سے کہہ بیٹا میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا، اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا۔ عقل میں پیچھے سے توجہ کی، ایسا اس کا دل بدلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی اب میرے دل کی طرف دیکھو۔ اب دیکھا تو کہنے لگا حضرت اتنا نور کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، میرا دل آئینے کی مانند ہے، اور اس آئینے میں تمہیں اپنی ہی تصویر نظر آئی۔ جب پہلے کفر پر تھے تب تمہیں اس میں سیاہی نظر آئی، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہیں اس میں ایمان کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو شیخ کی صحبت میں اتنا رہے تو پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، اور مقصود بھی میل ہوتا ہے۔ اس لیے جس طالب پر شیخ کی زیادہ نظر ہوتی ہے اس پر زیادہ روک ٹوک کرتی ہے۔ جس بندے کے روک ٹوک ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج تو حالت ایسی بن گئی کہ نادنین بن کے رہتے ہیں۔ یہ تھی حضرت آپ بس مجھ سے ناراض ہے۔ بھئی دماغ خراب ہے کہ ناراض ہوں گے بغیر وجہ کے؟ وہ تو پاگل آدمی ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے ناراض ہوتی تھی۔ اصل میں اپنے اندر کے چور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے حضرت مجھ سے ناراض ہے۔ اپنی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مشائخ اس طرح ناراض ہونے والے نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں والی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی مجبور نہ کر دے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، اور ناراض نہیں ہوتے۔ ہاں روک تو یہ وہ کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ اب ماں جو بچے کو منع کرتی ہے کہ انگارہ مت اٹھاؤ تو دشمنی کی وجہ سے کرتی ہے، ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے کرتی ہے؟ نہیں، محبت کی وجہ سے کرتی ہے کہ بیٹے تمہیں نقصان ہوگا۔ اسی طرح مشائخ جب کسی بات پہ منع کرتے ہیں تو ان کا مقصود اصلاح ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی ایک ٹریپ ہے شیطان کا
کہ شیخ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اب تو بس شیخ مجھ سے ناراض ہوگی ہمیشہ سے، اور یہ حضرت کے دل میں میرے بارے میں تو بس غصہ آ گیا۔ یوں اگر مشائخ دل میں غصے رکھنے لگیں تو پھر ان کے دلوں میں تو غصے اور کینے کے پہاڑ بن جائیں۔ یہ تو حق کی جھیل ہوتی ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، جب بندے نے اصلاح کر لی تو بات ختم ہو گئی۔ تو ایسے نادین نہ کریں کہ شیخ اگر ایک دفعہ کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو پھر دوسری مرتبہ سوچے کہ جی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر آپ نازنین بنیں گے تو اپنی اصلاح کا راستہ بند کریں گے۔ ہمارے مشائخ تو بغیر وجہ کے بھی ڈانٹتے تھے۔ ہمارے حضرت مشیر عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک کوئی نیا بندہ تھا جو آیا تھا۔ یہ آج خدمت میں جا کر بیٹھا، بیٹھ کے ہی حضرت کے ڈانٹنا شروع کر دیا، ہمارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، تمہیں مرنا یاد نہیں، تم آگی بنے کھتے ہو، تمہیں سمجھ آ جائے گی موت کے وقت کوئی ہو۔ اتنا ڈانٹا کہ کوئی حد نہیں، سمجھ مجھے بھی کچھ نہ لگی، لیکن میں کہتا رہا حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، حضرت آپ میری یہ دعا فرمائیں میری اصلاح ہو۔ جب کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو پھر اس کے بعد مجھے کسی کام بھیج دیا، اور اس دوران مجھے بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی بھگتا دیا۔ تو جب یہ آج اس کام کر کے واپس آیا تو فرمانے لگے کہ آنکھاں جھینو تے سناوا نو نو، کہ کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں، کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل نیا بندہ تھا اور بہت دنیا دار تھا، اگر اسی میں ڈائریکٹ کہتا تو ہو سکتا ہے وہ برداشت نہ کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں ڈانٹا، اصل میں اسے سنانا چاہ رہا تھا، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بلا وجہ تمہیں ڈانٹا اور تمہارے چہرے کی مجھے شکن نظر نہیں آئی۔ ہمارے مشائخ پہ بھی کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ وہ نفس بھڑکتا ہے یا نہیں بھڑکتا۔ اگر جو اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ کی مجھ پر نظر ہے، اور مقصود بھی اصلاح ہوتی ہے۔